نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحكيم الحليم الكريم الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین ذی وقار، آج سے ماہ ربیع الاول شریف کے خطابات اور دروس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ بڑی سوچ و بچار کے بعد قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی کتاب الشفاء شریف اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ اس مرتبہ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول شریف کے سارے خطابات درس شفاء شریف کے حوالے سے ہوں گے۔ ہر جمعہ انشاءاللہ کوئی ایک موضوع لیں گے، شفاء شریف سے اس کو ایلوبریٹ کریں گے، آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ عزیزان گرامی قدر، شفاء شریف آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوبی ہوئی کتاب ہے، جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جمیل اس محبت کے انداز میں کیا گیا ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی کتاب الشفاء یہ ایک روح پرور منظر پیش کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مودت و محبت کا ایک عظیم خزانہ ہے، جس کے ایک ایک لفظ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت، آقا کی عظمت، آقا کا وقار اور آقا کے ناموس کی عظمت جھلکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کتاب الشفاء شریف سے آج ایک ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسمیں کیوں اٹھائیں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نام کی قسم اٹھا کے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات کی قسمیں اٹھا کے اللہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اور آج میں نے قسموں کے باب میں ایک سورت کا انتخاب کیا کتاب الشفاء سے، سورۃ الضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ یہ سورت، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ عرصہ تک وہی موقوف ہو گئی۔ تو ام جمیلہ یہ عورت تھی اور بیوی تھی ابو لہب کی۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آ کے تانے مارنا شروع کر دی کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، تو وہ آپ کا خدا کہاں چلا گیا آپ کو چھوڑ کے؟ اب آپ کے پاس وحی کا نزول نہیں ہوتا، تو
تو خدا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہو گئے۔ پھر مالک لائے زل نے تسلی کے لیے یہ صورت نازل کی۔ ایک یہ بات تھی۔ دوسری روایت ایک بڑی محبت بھری ملتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگا کہ میری امت کے گناہ گار بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب نیک لوگوں نے تو بخشے جانا ہے، ان کے اپنے اعمال ہوں گے، ان کی کوئی نیکیاں ہوں گی، جب تلیں گی تو ان کے اپنے اعمال سے وہ تو پار ہو جائیں گے۔ پکڑے کون جائیں گے؟ گناہ گار، خطا کار، جن سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ لگا کہ میری امت کے گناہ گار جہنم میں جائیں گے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور غم کے مارے کمرے کے اندر بند ہو گئے۔ پھر اللہ نے تسلی کے لیے یہ سورت اتاری، اور یہ وحی کا تسلسل ہر نبی کے اوپر اللہ رب العزت کی عطا سے رہا۔ کسی پہ کم وحی کا نزول ہوا، کسی پہ زیادہ ہوا، لیکن جب جس کو ایک مرتبہ اس وحی کی لذت مل گئی، وہ اس لذت کو بھلا نہیں سکا۔ اب وحی اللہ رب العزت کے کلام کو ریسیو کرنا تھا، رب ذوالجلال کے کلام کو اپنے دل میں اتارنا تھا، اس کلام کو اپنے دل میں بسانا تھا، اور وہ جو پیغام رب ذوالجلال تھا اس کو اپنے دل میں لے کر امت تک پہنچانا ہوتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری زندگی میں اللہ رب العزت کے ساتھ جو وحی کی صورت میں ہم کلامی ہوئی وہ صرف 10 مرتبہ تھی، صرف 10 مرتبہ وحی کا نزول ہوا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر وہ تقریباً 1400 سال تھی، جس میں سے 900 سال انہوں نے تقریباً تعلیم کی، تبلیغ کی، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلایا۔ اور کمال یہ ہوا کہ ان 1400 سالوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول صرف 50 مرتبہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ وحی کی صورت میں ہم کلامی فقط 50 مرتبہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ساری زندگی میں اللہ رب العزت کی وحی کا نزول صرف 48 ٹائمز، 48 مرتبہ ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33-34 سال کے اندر آپ رفع سما ہو گیا، آسمانوں پہ چلے گئے این عالم جوانی میں، تو آپ پر وحی کا نزول فقط 10 مرتبہ ہوا۔ اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وحی کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 23 سال ہے۔ ان 23 سالوں میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پہ جانتے ہیں کتنی مرتبہ وحی کا نزول ہوا؟ 24,000 مرتبہ اللہ کی وحی کا نزول ہوا۔ 24,000 مرتبہ 23 سالوں میں، یعنی ایوریج اگر لگائی جائے تو تقریباً 1100 مرتبہ ایک سال کے اندر اللہ کی وحی کا نزول ہوا۔ اور بقیہ سارے نبیوں کو ملا لیں تو 1000 پورا نہیں بنتا۔ اس کے باوجود بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب کچھ عرصہ کے لیے وحی کا نزول بند ہوا، رک گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائیں
اور کیا فرمایا کہ والضحا، اے حبیب مکرم مجھے اس وقت کی قسم جب سورج اندھیروں میں سے نکل کے روشن ہو جاتا ہے، اس وقت کی قسم، اور واللیل اذا سجا، اے حبیب مکرم مجھے اس وقت کی بھی قسم جب سورج اپنی روشنی ختم کرتا ہے اور رات غالب آ جاتی ہے، اس وقت کی بھی قسم۔ اور عاشقوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور بھی کیا ہے کہ اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس طرح سورج کی اپنی ایک چمک ہے، جس طرح سورج روشن ہے، جس طرح سورج چار دانگ عالم کو اپنی روشنی سے منور کرتا ہے، اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی بھی قسم۔ اور واللیل اذا سجا، اے حبیب مکرم جب آپ کے پیاری پیاری زلفوں میں سے آپ کا چہرہ انور باہر نکل کے آئے، اس وقت کی بھی قسم۔ عاشقوں کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، وہ ایک ایک شے میں محبت کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، وہ ہر حال میں محبوب کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا دو قسمیں اٹھا کے کہ دن کے چمکتے ہوئے سورج کی بھی قسم، اور جب رات فل اندھیری ہو جائے، مکمل اندھیرا غالب آ جائے، تو اے حبیب مکرم اس وقت کی بھی قسم۔ اور پھر فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب مکرم جب سے اللہ نے آپ کو اپنا محبوب چن لیا ہے، جب سے مالک لا یزل نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تو اے حبیب مکرم محبت کا عالم یہ ہے کہ جس کو محبوب بنا لیا جائے اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ جب محبت کا دعویٰ کر دیا جائے تو پھر اس محبت کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو حبیب آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے؟ اور بلل آخرۃ خیر لک من الاولی، اور اے حبیب مکرم آپ کا ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے اچھا ہوگا۔ جو وقت گزر گیا، جو آنے والا ہے، آنے والا کبھی بھی گزرے ہوئے وقت جیسا نہیں ہوگا بلکہ بہتر ہوگا۔ اور اس کا عالم کیا کہ آپ سے پہلے سارے نبیوں کو ملا کر 1000 مرتبہ وحی نہیں بنتی، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ابتدا دیکھیے کچھ بھی نہیں تھی، اللہ رب العزت نے عالم عرب کا آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب مکرم اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ حتیٰ کہ آپ کو راضی کرے گا۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ آپ کو عطا کرتا رہے۔ اور پتہ ہے جو عاشقین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن پاک میں اللہ رب العزت سے ناراض لوگوں کے، اللہ رب العزت سے ڈرے ہوئے لوگوں کے اور گناہ گاروں کی تسلی کا کوئی اور سامان نہ بھی ہوتا، فقط یہ ایک آیت کافی تھی۔ گناہ گاروں کی تسلی کے لیے، خطا کاروں کی تسلی کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو اللہ رب العزت کی محبت معرفت کی کیفیت دینے کے لیے
اور کچھ نہ بھی ہوتا، فقط یہ ایک آیت کافی تھی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حبیب مکرم آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، کہاں تک؟ فَتَرْضَىٰ، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اور کتب تفسیر و احادیث میں لکھا ہے کہ جب تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا ہر فرد جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا جہنم سے نکل کے، آقا راضی نہیں ہوں گے۔ آقا اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آقا کی امت کا ایک ایک فرد وہ اللہ سے بخشوا کر، جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل نہ کر۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی امت سے محبت کا عالم۔ اور پھر فرمایا یہ 3 امیدیں تھیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 2 قسموں کے بعد دی گئی۔ پہلے 2 قسمیں اٹھائیں، پھر یہ 3 امیدیں دلائی گئی، دھارس بندھائی گئی کہ اے حبیب مکرم آپ اکیلے نہیں ہیں، پریشان نہ ہو، آپ امت کا غم نہ کریں، آپ کی امت کے ایک ایک فرد کو بخش دیا جائے گا۔ اب آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کو جو 3 انعامات دیے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انعامات کیا دیے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی آمد سے کیا سارے یتیموں کو ٹھکانہ نہیں مل گیا؟ پہلے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور آپ کی آمد سے کیا ان سب بے سہاروں کو سہارا نہیں مل گیا؟ فرمایا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور وہ خوش و خرم ہو، اگر کسی نے دنیا میں جنت دیکھنی ہے اس گھر کو دیکھا ہے، کسی نے جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے کہ جن کے درمیان کوئی یتیم ہے اور وہ یتیم خوش و خرم ہے۔ اور اگر کسی نے دنیا میں جہنم دیکھنی ہو تو وہ اس گھر کو دیکھ لے جہاں کوئی یتیم ہو اور وہ تکلیف میں۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے جتنے سر کے بال آئیں گے، اللہ رب العزت اس سر کے بالوں کے برابر اس ہاتھ رکھنے والے کو نیکیاں عطا کرے گا۔ فقط کیا کیا ہے؟ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا ہے سر پہ، تسلی دی ہے بچے کو، اس کے اوپر اتنا اجر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی آمد عالم عرب میں اس دور کے اندر ہوئی جہاں جہالت اور گمراہی انتہا پہ تھی۔ ارے حبیب مکرم اس سے بڑھ کے نعمت اور کیا ہوگی کہ آپ کی آمد سے ساری دلالت ختم کر دی گئی، ساری گمراہیاں ختم کر دی گئی۔ آپ تشریف لائے، رونقیں بڑھ گئیں۔ آپ تشریف لائے تو 4 دانگ عالم کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کا نور پھیل گیا۔ ہر جگہ جہاں ظلمت تھی وہاں روشنیاں آ گئی، جہاں گمراہی تھی وہاں اللہ کی عطا آ گئی، جہاں قتل و غارت گری تھی وہاں امن آ گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ حبیب مکرم آپ کے قدمین مبارک سے ہر جگہ کے اوپر ہدایت پھیل گئی۔ اور پھر فرمایا تیسری نعمت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ سارے کے سارے آپ کے پیروکار عالم عرب کے لوگ، چند ایک کو نکال دیں، سارے غریب تھے، مسکین تھے، غلام تھے۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ،
اے حبیب مکرم، آپ کے قدمین مبارک کی برکت سے جتنے تنگ دست تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگ دستیاں دور کر دی، ان سب کو غنی کر دیا، سب کو مالا مال کر دیا، اور حالت یہ ہوئی کہ شام کے خزانے صحابہ کرام کے قدموں میں آ کے پڑے تھے۔ آپ نے نہیں دیکھا اصحاب صفہ کا حال کیا تھا؟ ایک وقت کھانا ملتا تو چار وقت، پانچ وقت ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا، بعض کا 3 دن تک ان کے منہ میں لقمہ نہ جاتا۔ اللہ رب العزت نے ایسا غنی کیا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں آ کے پڑے۔ یہ 3 انعامات تھے۔ اب 3 حکم ہیں اس صورت کے، 3 احکام ہیں۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو کبھی اس کو جھڑکیں گے نہیں، کبھی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آ جائے تو اس کو جھڑکیں گے، اس کو سخت الفاظ سے نہیں رد کریں گے، بلکہ جو کسی بھی طور پر پیارے حبیب مکرم آپ کے پاس آ جائے اس کو خالی نہ بھیجے، کچھ نہ کچھ عطا کر کے۔ میرے عزیز، یہ عاشقین کے لیے ایک مژدہ جاں فضا ہے کہ جو کوئی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در دولت پر گیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوالی آ جائے اس کو خالی نہ بھیجے۔ تو کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کے اس کلام کی اور اس حکم کی حکم عدولی فرمائیں گے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ تو مژدہ جاں فضا ہے ان محبت کرنے والوں کے لیے کہ لوگوں، جب دل کی کیفیت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے در دولت پر حاضری ہوگی، وہاں پہ آپ اپنا سوال رکھیں گے، اللہ کا حکم ہے کہ کسی سوال کرنے والے کو آپ رد نہیں کریں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں سے کبھی کوئی تہی دامن واپس نہیں آتا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حضور جب آپ اپنا سوال رکھتے ہیں تو آپ کا سوال رد نہیں ہوتا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ آپ کو جو نعمت عطا کرے اس کو بیان کیا کرے۔ جو نعمت اللہ رب العزت آپ کو دے اس کو بیان کیا کرے، اس کو لوگوں کو بتایا کرے، اس کا تذکرہ کیا کرے۔ ایک تو یہ حکم عمومی ہے کہ اللہ جس کو جو چیز عطا کرے، جو نعمت عطا کرے، جو رب کائنات کی طرف سے آپ کی دل کی فرحت کا باعث ہو، وہ لوگوں کے اندر بیان کیا کرے۔ اور قاضی ایاز علیہ رحمہ نے شفا شریف میں یہ فرمایا کہ لوگوں، ہم سب کے لیے سب سے بڑی نعمت کبریٰ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ تذکرے کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب جو شخص پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کو نعمت کبریٰ سمجھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات کو اپنے لیے اللہ رب العزت کی عطا سمجھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو اپنے لیے راحت کا سامان سمجھے، تو لوگوں اس شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تذکرے کرنا شروع کر دے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس نعمت کو بیان کرنا شروع کر دے۔ لوگوں، 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس میں
प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत बासआदत को तकरीबन 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो मेरे अजीज, इस मर्तबा के रबीउल अव्वल शरीफ को आप शायान शान तरीके से मनाइए। आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद को अपने लिए राहत का सामान बनाइए। जो खुशी हर एक से मुमकिन हो सके, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद के सिलसिले में कीजिए। जितना आपकी जात से मुमकिन हो, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जाते बाबरकात से खुशी का इजहार कीजिए। ये फकीदुल मिसाल इस मर्तबा का रबीउल अव्वल गुजरे। इस माह रबीउल अव्वल में प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की शान बयान हो, अजमत बयान हो, अपनी औलादों में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बातें तज़किरा करें, उनके जिक्र खैर हो, घरों के अंदर आपके हलाकात दुरूद हो, आपके घरों में आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की विलादत के तज़किरे हो। तो अजीज़ान मन, इस मर्तबा इस 12 रबीउल अव्वल तक खुशी एक अलग सूरत के अंदर नजर आए, एक अलग कैफियत में नजर आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मर्तबा के माह रबीउल अव्वल को हमें शायान शान तरीके से मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील करीम।